الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال. القلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم. الأمر ما قضى والدين ما شرع. الخلق خلق والعبد عبد وهو الله الرؤوف الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق اللہ العظیم. محدثین میں ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں جن کا نام امام ابو داؤد سجستانی رحمۃ اللہ علیہ. ان کی کتاب ہے حدیث پاک کی، بڑی ہی معتبر کتاب ہے، مستند کتاب ہے. نام انہی کے نام سے ہے ابو داؤد شریف. جو ہمارے ہاں علماء کرام ہوتے ہیں ان کا آخری سال ہوتا ہے پڑھائی کا، تو ان کو یہ کتاب بخاری شریف مسلم شریف کے ساتھ یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے. نبی علیہ السلام کی حدیثیں ان کو بتائی جاتی ہیں. یہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے 5 لاکھ حدیثیں ان کو یاد تھیں. 5 لاکھ حدیثوں میں نے 4 حدیثوں کا انتخاب کیا جو 5 لاکھ حدیثوں اور پورے دین کا خلاصہ ہیں. 5 لاکھ حدیثوں اور پورے دین کا میں نے جو خلاصہ نکالا، اور ان حدیثوں میں سے کچھ حدیثوں کو نکالا جو پورے دین کا خلاصہ ہے. فرماتے وہ 4 حدیثیں یہ پورے دین کا خلاصہ ہے. اگر کوئی ان 4 پر عمل کر لے تو پورے دین پر انشاءاللہ عمل کرنے والا ہوگا. بچے گا ہی کچھ نہیں، سارا دین اسی میں آ جائے گا. پہلی حدیث انہوں نے کہا، مشہور حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى. یہ بھی آتا ہے وانما لکل امرئ ما نوى. یہ بھی آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سارے عملوں کا دار و مدار، عملوں کے اوپر ثواب اور عذاب ملنے کا مدار نیتوں پر ہے. نیت صحیح کرے گا تو ثواب ملے گا، نیت صحیح نہیں ہوگی تو گناہ ملے گا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سارے عملوں کا مدار نیتوں پر ہے. واقعی یہ بات ہے. میں بیان کروں اس لیے کہ آپ لوگ واہ واہ کریں، آپ لوگ خوش ہوں. اللہ فرمائیں گے لعنت ہے تیری اس بیان پر کہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے. یا اسی طرح میں کوئی بھی عمل کروں کہ لوگوں میں واہ واہ ہو جائے، یا میں دنیا کی خاطر کروں کہ یار بیان کے بعد کوئی لفافہ مجھے مل جائے. عمر اعلان کر دے 1 ہفتے کے لیے ٹکا فری. میں اس نیت سے بیان کروں، اس نیت سے میں بیان کروں کہ لوگ میرے لیے اب کیا کریں، پیکیجوں کا اعلان کریں. نیت میری یہ ہو، اللہ فرمائیں گے مردود ہے تیرا یہ بیان کرنا، نیت صحیح نہیں ہے. لیکن اگر کسی کی نیت بہت اچھی ہو اللہ اس پر اس کو اجر بھی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. ایک دوسرا حدیث ہے دوسری کہ رسول اللہ نے فرمایا، اس میں بڑے بڑے گرفتار ہیں، اچھے اچھے گرفتار ہیں، اور بول بچن ان کے پاس ایسے ہیں کہ مت پوچھو. جیسے کہ یہ جنید بغدادی کے شاگرد ہیں، ان کی مجلس میں بیٹھتے تھے، ان کو پانی یہی پلاتے تھے. دوسری حدیث کون سی ہے؟ الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات. حلال واضح ہے، حرام واضح ہے. اگر کسی کو حلال حرام کا پتہ نہیں تو یہ ان دونوں کے درمیان بیچ والی چیز مشتبہ ہے. لہذا جس نے مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیا تو اس نے اپنی عزت کی حفاظت کی، اپنے دین کی حفاظت کی. یہ بات آئے گی لیکن اب تھوڑا تھوڑا. تو تیسری حدیث ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کی کہ اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ فالتو کاموں سے رک جائے۔ آج کل ڈیٹا بند ہے، بڑے تڑپ رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی۔ وہ حضرت جی کی برکتیں کہ جس کی وجہ سے پاکستان ماشاءاللہ بچا ہوا ہے، اس کی برکتوں سے ڈیٹا بند ہے۔ اب کیا سکون ہے، 2-2 3-3 بجے تک موبائل دیکھنا نصیب نہیں ہو رہا۔ تو لایانی کاموں سے انسان رک جائے، اپنے آپ کو روک لے، فالتو کاموں سے اپنے آپ کو روک لے۔ جس نے روک لیا اس کا اسلام خوبصورت ہے۔ چوتھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یرضی لاخیہ ما یرضی لنفسہ، تم میں سے اس وقت کوئی ایمان والا، کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہو اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے۔ کامل ایمان والا وہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز کیا کرے، پسند کرے۔ یہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے پورے دین کا خلاصہ یہ 4 حدیثیں ہیں۔ 5 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ یہ 4 حدیثیں ہیں۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ اخلاص۔ یہ آج کل ہمارے ساتھی باز نا، وہ خانقاہ کا نام سن کر ایسے اچھلتے، 2 فٹ کی بلندی تک اچھلتے ہیں۔ خانقاہ یہ کیا ہے، یہ کہاں جا رہے ہو کھوتیا؟ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ خانقاہی آدمی تھے، ان کے نام کی خانقاہ ابھی بھی انڈیا کے اندر موجود ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا، آپ بیتی کے اندر لکھا ہو پڑھا کریں، آپ بیتی جس نے پڑھ لی حضرت شیخ کی صحیح معنوں میں تو اس کے کئی اعتراضات ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ وہ جو الٹی سیدھی مارتے ہیں نا، ختم ہو جائیں گے۔ تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا حضرت تصوف کسے کہتے ہیں؟ لفافہ ابھی سے آنے لگ گیا، میں تو بیان کے بعد کا کہا تھا۔ تصوف کسے کہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا تصحیح نیت، نیت کو خالص رکھنا۔ تصوف کہتے ہی اس کو، تصوف اس چیز کا نام نہیں کہ مرید کے ہاتھوں کی چوما چاٹی شروع ہو جائے، پیر صاحب کے پاؤں دھوئے جا رہے ہیں، چوما چاٹیاں شروع ہو گئی ہیں، یہ نہیں ہے، یہ پیری مریدی نہیں ہے، یہ دکانداری ہے دین کے نام پر۔ اصل تصوف کیا ہے کہ تصحیح نیت، حضرت نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ کہ نیت خالص ہو جائے، نیت درست ہو جائے۔ اللہ حفاظت فرمائے، نیت درست ہو جائے۔ تو خیر میں پہلے حدیث ذکر کر رہا ہوں، بخاری شریف کی بھی یہ حدیث ہے، مشکات شریف کی بھی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ دیکھیے جی، اسلام کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ علم، دوسرا درجہ عمل، تیسرا درجہ اخلاص۔ شاید کہ میرے بعض ساتھی مجھ سے ناراض ہوں، لیکن ان بیچاروں کو ابھی تک جو سبق پڑھایا گیا ہے انہوں نے بھی تحقیق نہیں کی ہے، قصور ان کا ہے۔ کہ پہلا درجہ علم ہے، علم ہوگا تو نماز قبول ہوگی نا یار، علم ہوگا تو روزہ قبول ہوگا نا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ پہلے ایمان پھر علم، نہیں بھائی جان، معذرت سے پہلی وحی آئی ہے علم کے بارے میں، اقرا، قرآن پڑھو، اقرا، قرآن سے موتی نکالو، اقرا، قرآنی علوم کو پڑھو۔ اللہ نے پہلی وحی ہی علم کے بارے میں اتاری ہے۔ اور مکی زندگی کے اندر صحابہ کی فقہی تربیت ہوتی تھی، صحابہ کو مسائل بتائے جاتے تھے، تو ساتھ ساتھ دونوں چیزیں چلتی ہیں۔ ایمان کے لیے پہلے علم کی ضرورت ہے، علم نہیں ہوگا، اللہ کا آخری نبی ہونا آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا، آپ کو اس کے بارے میں علم نہیں ہوگا، ایمان کہاں قبول ہے یار؟ ہمیں عقائد کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا، ہمارا ایمان کہاں مضبوط ہوگا بھائی؟ تو علم پہلا درجہ ہے دین اسلام کا، ایمان کے بچاؤ کے لیے۔ اور پھر اس علم پر عمل، خالی علم تو شیطان کو بھی حاصل تھا، عمل نہیں کیا اس نے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا من عمل بما علم ورثہ اللہ علم ما لم يعلم، جس نے اپنے علم پر عمل کیا اللہ اس کو ایسا علم دیں گے کہ جو وہ جانتا بھی نہیں ہوگا، اللہ اس کو ایسا علم عطا فرمائیں گے، بس جو مسئلہ سنے اس پر عمل شروع کر دے۔ تو یہ 3 درجے ہیں، نمبر 1 علم حاصل کرے،
لگ جائے انسان. ایک تو علماء ہے وہ فرض کفایہ کر رہے ہیں, باقی روزمرہ کے جس کے جو مسئلے آ رہے ہیں تو اس کے بارے میں علم حاصل کرنا اس کو ضروری ہے. نماز روز پڑھتے ہیں, اس کا علم موٹا حاصل کرنا فرض ہے, فرض. ہم وہی 10 صورتوں میں پھنسے ہوئے ہیں, معذرت, وہی 10 صورتیں جوانی سے لے کر بڑھاپے تک. کیا ہے جی وہ 10 صورتیں؟ او بھائی آگے بڑھو. دعائیں, کھانے کی دعا یاد ہے, کھانے کے بعد کی دعا یاد ہے. واش روم جانے کی دعا یاد ہے, واش روم سے نکلنے کی دعا ہے. اس کے آگے کچھ پتہ نہیں خان جی کو. تو موقع مناسبت کی دعائیں, علم, اس پر عمل. دیکھیں علم اس وقت تک تازہ رہے گا, ہرا بھرا رہے گا جب اس پر انسان عمل کرتا ہوگا. عمل نہیں کرے گا, وہ جو علم والی بات ہے اس کے دماغ سے نکل جائے گی. لیکن عمل کرتا رہے گا تو وہ علم والی بات اس کے دل دماغ میں بیٹھی رہے گی. تو علم پر عمل کرے. اور نمبر 3, اب اس علم اور عمل کا جوڑ ہو گیا تو یہ اللہ کے ہاں قبول کب ہوگا؟ جب انسان اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کرے گا. مولوی صاحب بھی اللہ کے لیے کام نہیں کرے گا تو اللہ منہ پر ماریں گے. اس کی یہ تبلیغ اور اس کی یہ تقریر اور اس کی یہ تفسیر کا پڑھنا سب منہ پر ماریں گے. اگر وہ اللہ کے لیے نہیں کرے گا, لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے گا. اسی کو کہتے ہیں اخلاص. اور ایک ہمارے حضرت فرماتے ہیں, اللہ ان کی عمر دراز فرمائے, کہ جب انسان میں اخلاص آتا ہے تو میں کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں. اندر جو بیٹھا ہوتا نا میں, جب اخلاص اندر آتا ہے تو میں کی دھجیاں اڑنا شروع ہوتی ہیں, تباہ و برباد ہوتا ہے. یہ میں عاجزی آتی ہے نا اخلاص میں, تو انسان کے اندر کیا آتی ہے؟ عاجزی پیدا ہوتی ہے. اور ہمارے اکابر کے کئی واقعات ہیں اخلاص پر. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ یہ ٹرین پہ سفر کر رہے تھے. بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, ٹرین پہ سفر کر رہے تھے. تو ان کے ساتھ ظاہر بات ہے انڈیا کے اندر ہندو اور مسلم اور غیر مسلم اور اسی طرح دیگر جو غیر مسلم ہے وہ ہوتے ہیں. تو ٹرین میں ہندو بھی تھا, اور ہندو گیا واش روم, تو واش روم صاف نہیں تھا, واپس آ گیا. تھوڑی دیر بعد پوچھا کہ بھئی خیریت؟ کہا جو واش روم گندا پڑا ہوا ہے, مجھے واش روم کی حاجت تھی لیکن واش روم صاف نہیں تھا, واپس آ گیا. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی دیر تک بیٹھے رہے. تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کے گئے اور جا کر واش روم کو صاف کیا. اتنا بڑا انسان جو سید گھرانے سے ہے, نبی کے نواسوں میں ہے, اور پھر اتنا بڑا انسان جس نے نبی کے روضے مبارک کے پاس 14 یا 17 سال تک حدیث کا درس دیا, جن کے طلبہ عربی بھی تھے غیر عربی بھی تھے, انہوں نے اپنے ہاتھ سے واش روم کو صاف کیا. صاف کرنے کے بعد بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ آپ ابھی جائیں, میں ابھی ہو کر آیا ہوں, تو میں نے تو صاف دیکھا ہے, ابھی آپ ہو کے آئیں صاف ہوگا. وہ جب ہندو گیا تو دیکھا واش روم بالکل صاف ستھرا تھا. حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ ذرا سیلفی ہو جائے کہ میں نے یہ کام کیا, نہیں, کچھ بھی نہیں. تو وہ وہاں ایک خواجہ نظام الدین تھے ادھر ہی, انہی کے اس ڈبے میں, اور وہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو غائبانہ طور پر تو جانتے تھے لیکن دیکھا کبھی نہیں تھا بائی فیس, پہلی دفعہ دیکھا. تو اس نے جب یہ ساری گفتگو سنی اور پتہ چلا کہ یہ حضرت مدنی ہے, تو حضرت کے پاؤں میں گر گئے. وہ کہا حضرت معافی چاہتا ہوں, اتنے عرصے میں نے آپ کی برائیاں بیان کی ہیں, آج پتہ چلا آپ تو دوسری شے ہو. یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے ایک ہندو کی خدمت کی ہے. تو حضرت نے بڑا عجیب جملہ فرمایا, کہا کہ بھائی یہ میں نے کون سا بڑا کام کیا, یہ تو میں نے اپنے نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ایک یہودی بنا تھا, اور اس نے رات کو کھانا اتنا کھایا کہ اس کا پیٹ نرم ہو گیا, اور صبح ہونے سے پہلے اس کے پیٹ سے گندگی نکل گئی بستر پر. اب یہ شرمندہ ہوا کہ بھئی مسلمانوں کے پیغمبر ہیں, ہولی پروفٹ پیغمبر ہیں, اور یہ میں نے کیا کام کر دیا. وہ وہاں سے کیا صبح سویرے بھاگا اور جاتے جاتے جلدی سے اپنی تلوار بھول گیا. کافی آگے گیا تو اس کو تلوار یاد آئی, یار تلوار. تو
تو واپس پلٹا تلوار لینے کے لیے۔ اب جب تلوار لینے کے لیے آیا تو اس نے منظر ہی کچھ عجیب دیکھا تھا۔ اس نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ ہیں اور نبی علیہ السلام اس بستر پر، جس بستر پر اس یہودی نے گندگی کر دی تھی، پیشاب نکل گیا تھا اس کا، نبی علیہ السلام اپنے مبارک پاکیزہ معطر ہاتھوں سے صاف کر رہے ہیں۔ وہ صحابہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت آپ ہمیں دے دیجئے، چھوڑ دیجئے، ہم صاف کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، مہمان میرا تھا اس لیے اس کی گندگی بھی میں ہی دھوؤں گا۔ وہ ہندو اتنا متاثر ہوا اور وہ خود یہ خواجہ نظام الدین صاحب اتنے متاثر ہوئے، تو حضرت نے فرمایا یہ کوئی بڑی بات تو نہیں، میں نے تو نبی علیہ السلام کی نقل کی ہے، بس ختم، اپنے نانا جان کی نقل کی ہے۔ تو یہ ہے مخلص لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک اللہ والے فرماتے ہیں نا، بڑی عجیب بات فرمائی ہے، کہاں کہ بعض لوگ بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر چمٹتے ہیں تاکہ خراسان والوں تک پہنچ جائے کہ میں نے بیت اللہ کے غلاف کو پکڑا، مطلب یہ کہ میرے علاقے والوں تک پہنچ جائے کہ میں بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر دعائیں کر رہا ہوں، اس کی یہ نیت ہے۔ اور آج بھی دیکھ لیں، سیلفی بوائے، سیلفی اہل خانہ، سیلفی گروپ، وہ بیت اللہ کے اندر بھی پہنچ کر اپنی حرام کاریوں سے باز نہیں آتا، اپنی بیوی کی تصویر اپنے ساتھ، اپنی بیٹی کی تصویر اپنے ساتھ، بیت اللہ میں اللہ کے گھر میں حرام کام، اور پھر دکھانے کے لیے کہ جی میں نے بیت اللہ کا غلاف پکڑا ہے۔ او بھائی، جس کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو وہ اللہ کی ذات سب کچھ جانتی ہے، وہ اللہ انشاءاللہ اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ تو جب انسان اللہ کی رضا کے لیے کام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی خوشبو کو دنیا کے اندر پھیلائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے، اللہ اس کی خوشبو پھیلائیں گے انشاءاللہ۔ شرط یہ کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے کیا کرے بھائی، کام کرے۔ اور صحابہ اللہ کے لیے کام کرتے تھے، ان کو عہدے کی لالچ نہیں ہوتی، عہدہ مل گیا تو ٹھیک ہے، عہدے سے فارغ کر دیا کوئی مسئلہ نہیں، ہم پہلے بھی اللہ کے لیے کر رہے تھے، ابھی بھی اللہ کے لیے کر رہے تھے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور آپ نے سنا کہ وہ کسی وجہ سے ایک مختلف قسم کے لشکروں کا بڑا ان کو بنا دیا تھا وقتی طور پر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا اور خط میں جن کے ہاتھ پر خط دیا تو کہ بھائی آپ خالد ابن ولید کو یہ خط پہنچا دینا۔ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ جب خط کھولا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے، انہوں نے خط پڑھا حضرت خالد نے امیر المومنین کی طرف سے، تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں آپ کو معزول کرتا ہوں، اب آپ اس فوج کے چیف نہیں رہے، کمانڈر ان چیف نہیں رہے، آپ اب اپنے عہدے سے آپ کو معزول کر دیا، ہٹا دیا۔ اور جو خط لے کر آ رہا ہے یہ جو نا اس فوج کا سربراہ یہ ہوگا، اب آپ کی مرضی ہے، چاہے تو میرے پاس مدینہ آ جائے اس لیے کہ میں نے آپ کو معزول کر دیا ہے، چاہے تو آپ مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہو کر عام سپاہی کی طرح لڑیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے خط پڑھا اور پھر کہا کہ بھائی امیر المومنین کا خط آیا ہے اور فرمایا کہ ان کو امیر المومنین نے بڑا سربراہ بنایا ہے، لہذا میں اپنے عہدے سے ڈسمس کر دیا گیا ہوں، ہٹا دیا گیا ہوں۔ تو کہنے والے نے ان سے پوچھا کہ اب آپ کا کیا خیال ہے، اب کیا کریں گے آپ، یعنی اب لڑیں گے کیا کریں گے؟ کہا پہلے بھی اس اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اب بھی اس اللہ کے لیے لڑوں گا، میں عہدے کے لیے نہیں لڑتا، عہدے کی خاطر نہیں لڑتا۔ یہ تھوڑی ہے کہ بھائی اگر پکڑ لیا تو پاکستان میں آگ لگا دو، حق میں فیصلہ آیا تو لوٹیاں ڈالو، اور اگر پکڑ لیا تحقیق کے لیے پکڑ لیا تو پیارا ملک، اس جیسا ملک اللہ تبارک و تعالیٰ خوش قسمت لوگوں کو نصیب فرماتے ہیں، اس کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی کوشش کرو، آگ لگا دو، اور پبلک جو چیزیں مقامات ہیں پہلے سے ان کو آگ لگانا شروع کر دو۔ یہ نہیں بھائی، یہ نادانی کی باتیں ہیں، نادانی والی حرکتیں ہیں، اس سے دشمن خوش ہوگا، اس سے نقصان میرا آپ کا ہوگا۔ تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ فرمایا پہلے بھی اس کے لیے لڑ رہا تھا، اب بھی کیا کروں گا، اسی کے لیے لڑوں گا۔ یہ مخلص لوگ تھے۔
اور دیکھیں جب انسان اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے اللہ اس کے اٹکے ہوئے کام اللہ تعالیٰ پھنسے ہوئے کاموں میں اللہ اس کی مدد فرماتے ہیں. اس کے کام کو اللہ پھنساتے نہیں ہیں, اللہ اس کے کاموں کو لٹکاتے نہیں ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ لڑ رہے تھے اور ایک کافر کے ساتھ لڑ رہے تھے اور شمشیر زنی کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کافر کے سینے پر آ کر بیٹھ گئے. اب تو بات واضح تھی کہ حضرت علی اس کی گردن اتار دیں گے, اس کو ذبح کر دیں گے, قتل کر دیں گے. اچانک اس آدمی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک چہرے پر تھوکا. وہ نیچے تھا, نیچے سے تھوکا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے مبارک پر. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چھوڑ دیا اس کو. اس نے حضرت علی سے پوچھا آپ نے چھوڑا کیوں؟ حالانکہ آپ کو پوری قدرت حاصل تھی, کنٹرول مل گیا تھا مجھ پر, مجھے ذبح کرنے پر, پھر آپ نے مجھے کیوں چھوڑا؟ کہ پہلے اللہ کے لیے لڑ رہا تھا, جب آپ نے مجھے تھوکا تو اس میں میری ذات کے جذبات بھی شامل ہو گئے. اب مکمل کام اللہ کے لیے نہیں تھا, اس میں میرے اپنے ذاتی جذبات بھی شامل تھے, تو اس میں مجھے کیا اجر ملتا؟ اس لیے میں نے چھوڑ دیا. کیونکہ آپ نے مجھے تھوکا تھا تو اب میرے ذاتی غصہ بھی اس میں شامل ہو رہا تھا, اب 100% اللہ کے لیے نہیں ہو رہا تھا, اس لیے میں نے کیا کر دیا, آپ کو چھوڑ دیا. اس کافر نے کہا ایسا مبارک اور ایسا پاکیزہ دین ہے, لہذا میں ایسا دین اختیار کرنا چاہتا ہوں, مجھے کلمہ پڑھا دو, مسلمان ہونا چاہتا ہوں. مخلص لوگوں کے عمل میں اللہ برکت رکھتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شہزادہ ایک کسی علاقے کا تھا, قید کیا گیا, جرم سنگین تھا اس کا, سزائے موت اس کے لیے اس کا پروانہ ملا, حکم ملا. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو پانی پیش کیا. اب وہ پانی پی رہے, کانپ رہا ہے, سزائے موت کا قیدی کیسے حلق سے نیچے اترے, کانپ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کانپ کیوں رہے ہو؟ کہا جی کانپ اس لیے رہا ہوں کہ میں پانی اپنے لبوں کے قریب کرنے لگوں گا, پیچھے سے آپ کا جلاد جس کو آپ حکم دیں گے, آپ کے حکم اور آپ کے اشارے سے وہ میری گردن اتار دے گا. تو حضرت عمر نے فرمایا جب تک تم یہ پانی نہیں پیو گے میں تمہاری گردن نہیں اتاروں گا. بڑا چالاک تھا وہ شہزادہ. اس نے پانی کا کٹورا پھینک دیا, وہ پانی سارا مٹی میں جذب ہو گیا. اب اس پانی کو کیسے نکالیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی, آپ نے کہا تھا جب تک تم یہ پانی پیو گے نہیں تمہاری گردن نہیں اتاری جائے گی, اب یہ پانی میں کیسے پی سکتا ہوں, اب آپ اپنی زبان پر قائم رہیں. حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی, خلاصہ بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے میں تمہیں چھوڑتا ہوں. اس نے کہا میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں پہلے بھی پڑھ سکتا تھا, لیکن ہمارے لوگ سمجھتے کہ یہ تلوار کے خوف اور تلوار کی وار کے ڈر سے اس نے کلمہ پڑھا ہے, اس لیے میں نے اس وقت نہیں پڑھا. آپ نے مجھے چھوڑ دیا, اب مجھے تو عمل مل گیا ہے, اس لیے میں کلمہ پڑھتا ہوں کہ اس دین سے بڑھ کر کوئی دین نہیں ہے, یہ بڑا حسین اور خوبصورت دین ہے. تو مخلص لوگوں کے کاموں میں اللہ برکتیں دیتے ہیں, اللہ ان کے کاموں کو لٹکاتے نہیں ہیں, اٹکاتے نہیں ہیں, اللہ کنٹینیو رکھتے ہیں, اس کو مستقل رکھتے ہیں اللہ. ایک اور واقعہ آتا ہے کہ ایک بادشاہ کی جو ہے نا وہ شرابیں جا رہی تھی. ایک اللہ والے کو پتہ چلا کہ یہ شرابیں ہیں, تو اس نے کیا ہے, اس اللہ والے نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, شراب کے مٹکے تھے وہ توڑنا شروع کیے. 100 تھے, کرتے کرتے 99 پر پہنچا اور ایک چھوڑ دیا. 99 توڑ دیے, ایک نہیں توڑا. بادشاہ کو پتہ چلا, بادشاہ نے پکڑا, اس کو لے کر آئے, کیس چلا, بھائی یہ کیوں کیا؟ بھائی حرام چیز ہے, شراب ہے, بادشاہ کے لیے تھوڑی اجازت ہے, ہاں کسی کے لیے بھی اجازت نہیں ہے. اچھا یہ بتا آپ نے, بادشاہ تو غصہ ہو رہا تھا, بھائی اس کو چھوڑوں گا تو میں نے یہ کیا کیوں اس نے. اچھا یہ بتاؤ آپ نے 100 میں سے 99 توڑے, 100 کیوں نہیں توڑا؟ کہ اس لیے نہیں توڑا, جب 99 توڑ دی تو میرے دل میں بات آ رہی ہے, بڑا کمال کا کام کیا بھائی تو نے, بادشاہ کہ شراب والے مٹکے تو نے توڑے, بڑا کمال کا کام کیا تو نے. تو یہاں اندر میں آ گئی, یہاں اب میرے ذاتی جذبات کھیلنا شروع ہو گئے, مکس ہونا شروع ہو گئے اخلاص کے ساتھ, خلط ملط ہو گئے. تو اس لیے میں رک گیا کہ میرے اس نیک عمل کے اندر میرے ذاتی جذبات نہیں آنے چاہیے, اجر میرا ضائع ہو جائے گا. اس لیے میں نے ایک گڑھے کو, شراب کے ایک مٹکے کو نہیں توڑا. بادشاہ نے فرمایا جا میں نے تجھے معاف کیا. تو
کام اللہ کے لیے کیا تھا، اللہ مدد کرتے، اللہ مدد کرتے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد تھے مبارک، عبداللہ ان کے بیٹے تھے، تو مبارک ابھی تک ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، یہ کسی باغ میں چوکیداری کے فرائض انجام دے رہے تھے، 3 سال ہو گئے۔ تو باغ کے مالک نے ایک دفعہ ان سے کہا بھائی ایسا کرو، ایک کتاب میں آتا ہے انار کا باغ تھا، بھائی ذرا وہ انار لے کر آؤ میرے لیے، انار کا جوس میرے لیے جو ہے نا بنا کر لاؤ، میں پینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے انار نچوڑا اور پھر دیا، پیا تو کھٹا تھا، اس نے کہا بھائی دوسری جگہ سے دو، دوسری جگہ سے انار لیا، اس کو توڑا، یعنی کہ اس کا جوس بنایا، پلا، پھر کھٹا۔ اس کو غصہ آیا، بھائی تجھے 3 سال ہو گئے، تجھے ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ کون سے درخت کے انار میٹھے ہیں اور کس درخت کے انار کھٹے ہیں؟ تو کیسا لاپرواہ آدمی ہے، تجھے ابھی تک پتہ نہیں چلا؟ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے فرمایا 3 سال ہو گئے ہیں، میں نے کبھی ایک دانہ بھی انار کا نہیں چکھا، آپ نے مجھے اس کی چوکیداری کے لیے مقرر کیا ہے، چکھنے کے لیے مقرر نہیں کیا۔ یہ خیانت ہے کہ میں آپ کے مال کو اپنی ذات کے لیے استعمال کروں، یہ غلط ہے۔ وہ باغ کا مالک اتنا خوش ہوا کہ اتنا ایماندار آدمی ہے یہ، اس نے کہا بھائی میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کرنا چاہتا ہوں، اور یہ باغ بھی میں اپنی بیٹی کو مہر میں دیتا ہوں جو تمہاری ملکیت میں ہوگی۔ یہ ہے جو مخلص لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے کاموں میں کیا کرتے ہیں، ان کے کام اللہ تعالیٰ کرتے رہتے ہیں، اخلاص شرط ہے۔ تو یہ پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، اسی کے بارے میں عرض ہوگی۔ علامہ ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، کہتے ہیں میں غریب تھا، حالات اچھے نہیں تھے، تو میں بیت اللہ گیا، اب میں طواف کر رہا ہوں مطاف میں، وہاں مجھے ایک ہار ملا، تو میں نے وہ ہار اٹھایا، ہار بڑا خوبصورت بڑا قیمتی ہار تھا، میں نے میرا، اب دیکھیں ظاہر بات ہے انسان کے ساتھ جذبات ہوتے ہیں، اندر لڑائی لگی رہتی ہے، جیسے وہ اندر بیماری ہوتی ہے نا، کوئی پھر ڈاکٹر کوئی انجیکشن لگاتے یا اینٹی بائیوٹک دیتے تو اندر جا کر پھر وہ یہ اینٹی بائیوٹک والی دوائی ہے، اندر جا کر ان جراثیموں سے مقابلہ کرتے ہیں، اندر جنگ ہوتی ہے، یہ غالب ہو گئے تو وہ جراثیم دبنا شروع ہوتے ہیں، پھر انسان صحت مند ہونا شروع ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جب انسان کوئی کام کرتا ہے اللہ کے لیے تو اندر نفس بھی تو موجود ہے انسان کا، وہ پھر لڑائی کرتا ہے، ارے کیا کر رہا ہے یار، تو بعد میں توبہ کر لیتا، ابھی کھا لے، چوروں کی تو قسمیں بھی بہت ہوتی ہیں نا، ابھی کوئی بات نہیں، ابھی اڑا لے، بعد میں توبہ کر لینا، اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اس لفظ نے ہمیں مفتی بنایا ہوا ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، توبہ کر لینا، کوئی مسئلہ تھوڑی کسی کو تھوڑی پتہ چلے گا۔ تو اسی طرح علامہ ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ نے جب ہار اٹھایا تو ان کے نفس نے کہا کہ یار لے لے یار، تو نے کہا نہیں بھائی یہ کام نہیں کروں، حالانکہ ضرورت مند تھے، سب کچھ تھا، اور پھر انہوں نے اعلان کیا بھائی مجھے ایک ہار ملا ہے، نشانی بتا کر لے جاؤ، پھر ان کے نفس نے ان کو ٹوکا، ارے کیا کر رہا ہے، چھوڑ دے۔ ایک نابینا آدمی آیا، کہا بیٹا یہ ہار میرا ہے، مجھ سے گر گیا ہے، میں آنکھوں سے نابینا ہوں، اور وہ ہار کیا ہے انہوں نے ان کو دے دیا۔ وہ دل مچل رہا تھا کہ یار یہ کیا کیا، لیکن نے کہا نہیں بھائی کچھ بھی ہو، ہے بےغیرت نفس، میں اللہ کے گھر کے اندر چوری کروں، مسلمان کی چوری کروں، مجھے میرے بڑوں نے یہ نہیں سکھایا، اللہ کا گھر ہے اس کا احترام ہے۔ آج کل تو لوگ مسجدوں میں چوریاں کرتے ہیں، ایسے بے غیرت موجود ہیں، ایسے بے حیا موجود ہیں، مسجد کے مال کو اپنے باپ کا مال سمجھتے ہیں۔ تو اب وہ انہوں نے کہا، اب دیکھو اخلاص تھا نا، قابو میں رکھا اپنے کو، یہ بڑے میاں وہ ہار لے کر چلے گئے۔ اب انہوں نے حج وج کیا۔ بعض ایسے بے شرم ہیں ہمارے پاکستان سے باقاعدہ حرم شریف جیب کاٹنے کے لیے جاتے ہیں، بعض ایسے بے شرم ہیں یہاں سے وہاں کی ٹکٹ کرتے ہیں صرف بھیک مانگنے کے لیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو مضمون ادھر ادھر نہ ہو جائے جذبات کے اندر آ کر، ویسی بھی اخلاص کی بات ہو رہی ہے تو آپ کہو کہ اپنے جذبات تو دیکھ۔ حج کر لیا انہوں نے
اور حج کرنے کے بعد یہ ایک علاقے کا نام لیا، حلہ یا حلہ، ایک علاقے کا نام لیا، یہ وہاں گئے، وہاں پہنچے اور کہتے ہیں میں ضرورت مند تو تھا، وہ ایک مسجد میں نماز پڑھی تو اچھا نماز کے لیے پہنچا میں، تو نماز کا وقت ہوا، امام کوئی نہیں، تو لوگوں نے کہا بھائی آپ ذرا اچھے بھلے معلوم ہوتے ہو، آپ آگے ہو جاؤ۔ میں نے جب نماز پڑھائی تو ان کو میری نماز بڑی اچھی لگی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کی قرات بہت اچھی ہے، آپ کی ماشاءاللہ دین کی سمجھ بھی آپ کو ہے، ہمارے امام صاحب تھے ان کا انتقال ہو گیا ہے، لہذا اگر ان کی جگہ آپ کو ہم رکھ لیں تو میں کہا جی بسم اللہ، اچھی بات ہے۔ اب دیکھو اخلاص کی برکتیں آنا شروع ہو رہی ہیں، امام بن گئے۔ پھر وہاں کے لوگوں نے کہا کہ جی ہمارے جو امام صاحب تھے ان کی چاہت یہ تھی کہ میری بیٹی کے لیے اچھا رشتہ ہو، امانت دار رشتہ ہو، نیک صالح انسان ہو، ہمارے امام صاحب تو اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کی بیٹی موجود ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کے رشتے کی بات کریں۔ میں نے کہا جی بسم اللہ کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب جی رشتے کی بات کی رشتہ ہو گیا، رشتہ ہونے کے بعد کچھ دن گزرے تو اس نے اپنی دلہن کے گلے میں وہی ہار دیکھا جو بیت اللہ میں ان کو پڑا ہوا ملا تھا، جس کا انہوں نے اعلان کیا تھا، وہی ہار بیوی کے گلے میں دیکھا تو کہا محترمہ یہ ہار تو میں نے بیت اللہ میں دیکھا تھا، ایک نابینا آدمی تھے اور ان کی کا ہار گم ہو گیا تھا، میں نے اعلان کیا تھا، انہوں نے کہا یہ ہار میرا ہے۔ تو اس عورت نے، اس کی بیوی نے کہا کہ میرے شوہر نامدار، یہ میں اسی نابینا کی بیٹی ہوں، یہ وہی نابینا تھا جس کا ہار گم ہو گیا تھا، آپ نے اعلان کیا تھا، وہ میرے والد صاحب تھے، یہ ہار ان کا تھا۔ میرے والد صاحب کو جب آپ نے ہار دیا نا، میرے والد صاحب چونکہ گھر آئے تھے، انہوں نے قصہ بیان کیا تو انہوں نے یہ دعائیں مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ جس طرح اس آدمی نے امانت داری کا پاس رکھا اور امانت داری کا مظاہرہ کیا، ثبوت دیا کہ اس ہار کو اس نے چوری نہیں کیا بلکہ اس ہار کو مجھ تک پہنچایا، اے اللہ ایسا امانت دار آدمی ہے تو اے اللہ اسی طرح میری بچی کو بھی امانت دار شوہر عطا فرما۔ تو کہ میرے والد صاحب نے دعائیں امانت دار شوہر کی مانگی تھی، دیکھو اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا، آپ نے اخلاص کا عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے نتیجہ کیا دیا، آپ کو اس کی بیٹی بھی دے دی اور آپ کو اس کا ہار بھی دے دیا اور آپ کو مسجد کا امام بھی بنا دیا۔ یہ ہے اخلاص کی برکتیں۔ ایسے بگڑے ہوئے کام بنتے ہیں، سامنے کروڑوں روپے ہوں، اپنا ایمان نہ بیچے انسان، نہیں بھائی پتہ نہیں کس کے ہوں گے، اعلان کروا لیں مل جائے اچھی بات ہے، ہاتھ نہ لگائیں، کسی کی آہ لگ کے ہی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اور اسی طرح کا واقعہ آتا ہے کہ ایک طولون نامی ایک حاکم تھا، بادشاہ تھا، طولون اس کا نام آتا ہے۔ وہ پہلے زمانے کے بادشاہ بھی ہوتے تھے اور دیندار بھی ہوتے تھے، ان میں دینی رمق بھی ہوا کرتی تھی، دین کا درد بھی ہوتا تھا، پہچانتے تھے۔ تو اس نے ایک بچے کو پالا، نام تھا اس بچے کا احمد، مشہور ہو گیا احمد الیتیم کے نام سے، چونکہ والد صاحب نہیں تھے ان کے، تو اس بچے نے اس کو پالا، منہ بولا بیٹا بنایا۔ خوب اس کو پالا بڑا ہوا، اور اس کا اپنا بچہ بھی تھا اس بادشاہ کا، اس کا نام تھا ابو الجیش، لشکروں والا، فوجوں والا۔ اب اس بادشاہ کا جب انتقال ہونے لگا تو اس نے کہا کہ اپنے بیٹے سے کہ تم میرے ولی عہد ہو، تم میرے بعد بادشاہت کے تاج پہننے والے تم ہو، تختے پر بیٹھنے والے تم ہو، بادشاہت کے تخت پر بیٹھنے والے تم ہو، لیکن ہاں بیٹا یہ تمہارا جو بھائی ہے ٹھیک ہے، تمہارا سگا بھائی نہیں، میں نے اس کو پالا پوسا ہے، اس کے خیال کرنا، اس کے حقوق ادا کرنا۔ تو بیٹے نے کہا جی ابا جی بالکل ٹھیک ہے، اور وہ واقعتاً اپنے منہ بولے بھائی کا خیال کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا، اس نے اس بادشاہ نے اپنے بھائی سے کہا، احمد الیتیم سے کہا کہ یار یہ چابی لے لیں اور میرے کمرے میں ایک چیز رکھی وہ لے آئیں، اور ان کو کمرے کا راستہ دوسرا بتایا، ایک تو عام راستہ ہوتا ہے، دوسرا راستہ بتایا، اور عموماً اس کمرے میں دن میں نہیں جاتا تھا وہ، تو کوئی ضرورت پیش آ گئی خود نہیں گیا، تو کہا بھائی تو چلا جا، میں تو بادشاہ ہوں۔ اب بادشاہ ایک چیز کے لیے خود تو نہیں جائے گا نا، تو کہا تو چلا جا، میں کہا ٹھیک ہے۔ اب ایسے وقت میں گیا، حالانکہ اس صبح کے وقت میں، دن کے وقت میں اس کمرے میں کوئی نہیں جاتا تھا، وہ رات کو ہی آتا تھا۔ جب اس نے تالا کھولا، اندر دیکھا،
اس بادشاہ کی حسین و جمیل لونڈی تھی جو ایک مرد سے زنا کر رہی تھی. اس نے جب دیکھا تو وہ فوراً وہاں سے بھاگا. لونڈی یہ سمجھی کہ بس اب یہ بادشاہ کو شکایت لگائے گا, بادشاہ سر قلم کرے گا. وہ غلام بھی بھاگا جس کے ساتھ یہ منہ کالا کر رہی تھی. اس نے پردہ ڈالا, کچھ بھی نہیں کہا. بات آئی گئی ہوگی, بادشاہ نے دوسری شادی کر لی. بادشاہوں کے مزاج کبھی ان کے مزاج کے کیا کہنے, شادی کر لی اس نے. اب جب شادی کی تو یہ باندی کی طرف اتنا توجہ نہیں کرتا تھا, ویسے ہی کام وام ہوں گے. تو وہ سمجھی کہ شاید اس نے شکایت لگائی ہے, اس نے مجھے زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے, تو اس نے احمد نے شکایت لگائی, اس لیے بادشاہ مجھے کوئی رسپانس ہی نہیں دے رہا, توجہ ہی نہیں کر رہا. کچھ دن گزرے کہ پھر بادشاہ اپنی اس باندی کے ساتھ بات کرنے لگا, موڈ صحیح تھا. تو اس نے غنیمت جانا موقع, یہ عورت جب فساد پہ آتی ہے خدا کی قسم اللہ کی بنا, اچھے اچھوں کے دماغ خراب کر دیتی, ہلا دیتی ہے. جب یہ فساد کرنے پہ آ جائے کوئی بھی اس کو پھر منع نہیں سکتا. تو اس عورت نے جب دیکھا کہ بادشاہ کا مزاج بڑا اچھا ہے, تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ جی بادشاہ سلامت, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو آپ کا بھائی ہے نا منہ بولا بھائی, اس نے میرے ساتھ ریپ کرنے کی, زنا کرنے کی کوشش کی ہے. بادشاہ پارا چڑھ گیا اس کا. اچھا, ابھی دیکھیں الٹا اس پر کیس ڈال دیا. پھر بادشاہ غصے کو قابو کیے ہوئے تھا. پھر ایک موقع ایسے آیا کہ اس نے پہلے سے ایک کمرے میں جلاد کو بٹھایا ہوا تھا کہ جب یہ احمد الیتیم آپ کے پاس آئے اور آپ کے پاس ایک تشت لے کر آئے گا, اور اس تشت میں جب لے کر آئے گا اس پہ کپڑا ہوگا, آپ سے کہے گا کہ اس میں کستوری بھر دو, خوشبو بھر دو اس میں. تو جب یہ لفظ استعمال کرے گا تو اس کا مطلب میری طرف سے اشارہ ہے, آپ کو حکم ہے کہ اس کی گردن اڑا دو. اس کی گردن اڑا کر اسی تشت میں اس تھال میں رکھ کر کپڑا اس پر ڈال کر میرے پاس پیش کرنا. جی ٹھیک ہے. تو موقع ایسا آیا تو بادشاہ نے کہا یار وہاں ایک کمرے میں چلے جاؤ, وہ فلاں مملکت کا آدمی ہے, وزیر ہے, اور اس کو کہنا کہ بادشاہ کہہ رہے ہیں کہ اس تشت کو کستوری سے بھر دو. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. اس بیچارے کو کیا پتا, مخلص آدمی تھا. اب وہ جب گیا تو راستے میں وہی غلام ملا کہ جو غلام اس بادشاہ کی لونڈی سے زنا کر رہا تھا. اس غلام نے اس کو کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا جی حضرت آپ چھوڑ دیں, میں یہ کام کرتا ہوں, میں اس کمرے میں چلا جاتا ہوں. کہا یار اس کو پھر یہ کہنا, بادشاہ کہہ رہے کہ کستوری اس میں بھر دو. نے کہا ٹھیک ہے. اب جو ہے نا اس کے پاس کہ کستوری بھر دو, اس نے کہا بھی تیری کستوری بھرتا ہوں. اس کو ذبح کیا, گردن اس کی رکھی اوپر کپڑا ڈال کے. بادشاہ نے جب دیکھا تو اس کی حیرت میں پڑ گیا کہ گردن کسی اور کی, اور احمد الیتیم آ رہے ہیں, لونڈی بھی تھی. کہا یہ کیا, میں نے تمہارے قتل کا کہا تھا اور یہ تو گردن کسی اور کی اڑی. اس نے پوچھا بادشاہ سلامت وجہ کیا ہے قتل کرنے کی؟ کہا وجہ یہ ہے کہ تم نے میری لونڈی کے ساتھ زنا کرنے کی کوشش کی ہے. کہا بادشاہ سلامت میں آپ کو ساری بات بتاتا ہوں, میں نے تو بات چھپائی تھی, یہی بندہ تھا جو تمہاری لونڈی کے ساتھ منہ کالا کر رہا تھا, زنا کر رہا تھا. یہ راستے میں مجھے مل گیا اور اس نے کہا کہ میں یہ کام کرتا ہوں, تو میں نے اتفاقاً دے دیا. اللہ کا تو سارا پورا طے شدہ معاملہ ہوتا ہے, تو میں نے اس کو یہ تش دے دیا. حقیقت میں آپ کی لونڈی سے منہ کالا کرنے والا یہ تھا. تو اخلاص کرنے والوں, اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والوں کے لیے اللہ یوں راہیں کھولتے ہیں. چاہے معاشرہ مخالفت در ادھر آئے, پرواہ نہیں ہوتی ہے, وہ اپنی رضا, اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے. اللہ خود دکھاتے ہیں, اللہ وقت دکھاتے ہیں, اللہ لوگوں کی آنکھوں سے پٹیاں اترواتے ہیں, اللہ اس کی مدد فرماتے ہیں. یہ مخلص کی برکت تھی. پھر اس کے بعد اس نے کبھی بھی اپنے اس منہ بولے بھائی پر کسی بھی قسم کا کوئی الزام برداشت نہیں کیا, ہمیشہ اپنے بھائی کو اپنے ساتھ رکھتا تھا. مسلمہ بن عبد الملک, اور اخلاص والے ہوتے ہیں نا, وہ اپنا نام ظاہر نہیں کرتے. مسلمہ بن عبد الملک کا زمانہ ہے, انہوں نے ایک علاقے کو گھیرا, قلعے والوں کو گھیرا, اور اس قلعے کے اندر قلعے والے بار بار قلعے پر چڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہے تھے, گالیاں دے رہے تھے, نعوذ باللہ. تو ایک نوجوان, اور اوپر سے تیر فائر کرتے تھے, کوئی قریب بھی نہیں آ سکتا تھا. ایک نوجوان نے کہا بس کسی طرح میں اس قلعے کے قریب پہنچ جاؤں. کرتے کرتے اپنا سر بچاتے بچاتے جسم پر تو تیر بڑے لگے, لیکن اب قلعے کی بالکل دیوار کے ساتھ ایسا لگا کہ اب اوپر سے اگر وہ تیر فائر کرے تو تیر یوں جائیں گے, اسٹریٹ نیچے نہیں آئیں گے. اور پھر اس نے وہاں قلعے میں کیا ہے نقب لگانا شروع کر دیا, سوراخ کرنا شروع کیا. اس کو دیکھا دیکھی کچھ لڑکے اور بھی آئے, اور وہ بھی اس طرح گئے, اور انہوں نے قلعے کے اندر سوراخ کر دیا اور اندر داخل ہوئے, اور پھر یہ پورے علاقے کو گھیرے میں لے لیا. اب مسلمہ بن عبد الملک نے یہ کہا کہ میں
جب فتح مل گئی مسلمانوں کو، میں اس لڑکے کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ وہ کھڑا ہو جائے کہ جس نے اس طرح کا کارنامہ انجام دیا اور قلعے میں سوراخ کیا، چھید کیا، اس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں فتح دی، وہ کون ہے؟ میں اس کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کا واسطہ۔ اب اس نے کھڑے ہوتے ہوئے چہرہ چھپایا ہوا تھا کہ بادشاہ سلامت میں بھی اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، مجھ سے میرا نام مت پوچھنا، میرے والد کا نام مت پوچھنا، یہ میں نے اللہ کے لیے کیا ہے، اللہ اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ بھائی یہ اخلاص والے، اخلاص امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے 5 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ میں نے 4 حدیثوں میں نکالا، اور پہلی حدیث کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، کہ انسان اللہ کے لیے کیا کرے؟ کام کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کاموں میں اللہ ترقیاں دیں گے، بگڑے ہوئے کاموں کو اللہ سدھاریں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہوگی۔ اللہ مجھے بھی اخلاص کے ساتھ زندگی گزارنے کی، آپ کو، ساری امت مسلمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ میں مدینہ طیبہ میں تھا، اللہ سب کو لے جائے، وہاں جو میوزیم ہوتے ہیں، قرآن کریم کا میوزیم الگ ہے، اللہ کے ناموں کا میوزیم الگ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کا میوزیم الگ ہے، اس میں مدینہ طیبہ کا پرانا نقشہ اس میں دکھایا ہوا ہے۔ اب قرآن کریم والے میوزیم میں گئے تو وہاں الماریاں دکھائیں، کہ مصر کی ایک عورت نے ہاتھی دانت کی الماریاں بنائی ہیں، اور حرم والوں کو انہوں نے ہدیہ کیا ہے، کہ مسجد نبوی والوں کو ان کو ہدیہ کیا کہ میری طرف سے یہ کیا ہے؟ ہدیہ ہے۔ وہاں ہمارے پاکستانی کھڑے ہو کر کہ ذرا تصویر کھینچو، ابے بھائی یہ کوئی بیت اللہ میں تو تھوڑی کھڑا ہے، یہ تو میوزیم میں تو کھڑا ہے۔ جو چیز دیکھی نہ اس کا اگلا دیکھے نہ پچھلا دیکھا، بس کھڑے ہو گئے جی وہ پتہ نہیں اب یہ سچ ہے جھوٹ ہے، واللہ عالم۔ وہ آیا کہ ہمارے پاس پاکستانی وہ مصر گئے، وہ فرعون کی ڈیڈ باڈی رکھی ہوئی، اس کے پاس کھڑے ہو کر فاتحہ خوانی ہو رہی ہے، نہ اگلا دیکھتے ہیں نہ پچھلا دیکھتے ہیں، بس پڑا ہوا بندہ ہے، فاتحہ خوانی ہو، فیس بک میں چڑھا دیا تاکہ نام ہو کہ ماشاء اللہ میں امت کے لیے بڑا درد رکھتا ہوں، اور بڑا جگرا ہے میرا، اور بڑا غم رکھتا ہوں میں۔ اس لیے میرے بھائی، ہمارے اکابر، اللہ نے ہمیں ایسے اکابر عطا فرمائے ہیں کہ وہ اخلاص کے ساتھ کام کرتے تھے۔ آج دیکھیں ان کے اداروں کے نام کہاں کہاں تک پہنچے ہوئے۔ حلب بنوری رحمۃ اللہ علیہ، اور فخر ہے ہمیں اس بڑے انسان، اس عظیم سپوت محدث العصر کے نام کو گرجدار آواز میں بیان کرنے پر۔ مخلص انسان جب منہ سے جملہ نکالتا ہے، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ اس کو وجود عطا فرماتے ہیں۔ حضرت گئے زامبیا، افریقہ کا علاقہ ہے، اور وہاں کالے کالے تھے سارے، کہا میرا دل چاہتا ہے کہ یہاں مدرسہ ہو اور کالوں کو قرآن پڑھاؤں، بس یہ الفاظ نکلنے کی دیر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نظام کیا کیا، وہاں ایک بڑا عالی شان مدرسہ بن گیا، ان کے شاگردوں نے بنایا، مولوی افضل صاحب میں ایک کو تو میں جانتا ہوں، 2 کو عالی شان مدرسہ وہاں بن گیا۔ بنوٹون کے بھی حال ہی دارالفتاح کے مفتی صاحب موجود ہیں، مفتی شفیق صاحب، انہوں نے باقاعدہ اس پر مضمون لکھا۔ کام وہاں جب گئے تو اس مدرسے میں 40 طالب علم ایسے ملے کہ جو غیر مسلم تھے، عیسائی تھے۔ تو ہم نے کہا عیسائی کہاں؟ یہ بچے عیسائی ہیں اور ان کے ماں باپ نے ان کو بھیجا ہے۔ وہ کہا ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ آپ اس مدرسے میں جائیں اور قرآن کریم حفظ کریں۔ وہ مرد خلندر کی زبان سے جو بات نکلی تھی، اللہ تعالیٰ نے آج کیا ہے وہ کر دکھایا۔ اس لیے اخلاص والے جو ہمارے تبلیغ والے کہتے ہیں نا ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں، یہ ایسی جملہ نہیں ہے، یہ اپنے بزرگوں سے سنا ہے، ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں۔ ایسے مخلصوں کی ضرورت ہے بھائی، جو ملک کے ساتھ بھی مخلص ہوں، یہ نہیں ذرا تھوڑا سا پارا ٹمپریچر بڑھ گیا تو اتر آئے اپنی بدماشی پر معذرت اور ملک کی چیزوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ یہ اخلاص ہے، ملک کے ساتھ وفاداری ہے۔ بھائی قانونی طریقے سے احتجاج ریکارڈ کریں، کس نے منع کیا ہے؟ عورتوں کو مارا ہے تم نے ظالموں، عام مجمع کی گاڑیوں کو جلایا تم نے، کنٹینروں کو جلایا تم نے، اور یہاں تک کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے مسجد کو تم نے شہید کیا ظالموں۔ تم یہ بتانا چاہ رہے ہو کہ اللہ کے گھر سے زیادہ ہمارے لیڈر کے گھر کی اہمیت اور حیثیت ہے؟ یہ ہمارے یوتھ اور ہمارے بچوں کی تم پرورش کر رہے ہو۔ میں ایک بات عرض کر دوں اور یہ بات ہوگی نہیں
کہ اگر یہ کہیں یہ جتنے بھی پارٹی والے سیاسی کہ ہم اپنے بچوں کو مذہبی اقدار میں ان کو سوچ دیں گے کہ اختلاف اپنی جگہ لیکن بڑوں کا ادب رکھو اور رسول اللہ کی سیرت کے مطابق ان کو ڈھالیں گے، ان کو پتہ ہے جب ان کو ہم نے حقیقی اسلام دکھا دیا یہ ہمیں چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ جاہل کے جاہل بنا کے رکھو ان کو نہ محمد کا بتاؤ، زیادہ صرف نام استعمال کرو۔ کیا عظمت ہے! کیا وہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی؟ ایک بچہ، ایک تو وہ بچہ ہے نا کہ جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبی کے صحابہ کی کھلم کھلا گستاخی کی۔ کہاں تھا اس وقت میڈیا؟ کہاں تھا انسانیت کے لیے دم بھرنے والا وہ حقوقی انسانیت کا علم بردار ادارہ کہاں تھا کہ جب جملہ سارے انبیاء کی توہین اور رسول اللہ کے صحابہ ابو بکر سے لے کر آخر تک کے رضی اللہ عنہم سارے صحابہ کی توہین۔ اب ایک اور ویڈیو وائرل ہوئی ہے، ایک بچے نے ڈنڈا اٹھایا اور بورڈ پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ خدا کی قسم کبھی ہم نے تصور نہیں کیا تھا کہ ہماری آنکھیں یہ منظر بھی دیکھیں گی، اور اس نے یہ ڈنڈا مارا اس لا الہ الا اللہ کے مبارک بورڈ پر جو کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا۔ خناس، تم ایاک نعبد و ایاک نستعین مبارک لفظ کہہ کر تم انسانیت کو دھوکہ دیتے ہو۔ اس سے آگے بھی پڑھو نا، اہدنا الصراط المستقیم لکھا ہوا ہے، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہ ہے سیدھا راستہ کہ لا الہ الا اللہ کی بے کرامی کی جائے؟ کور کمانڈر ہاؤس میں گھس کر تم وہاں اللہ کے مبارک گھر کو شہید کرو، تم عورتوں کو ستاؤ۔ تمہاری عورتوں نے باقاعدہ ویڈیو آ چکی ہیں، کوئی غلط بیانی نہیں ہے، تمہاری عورتوں نے پیٹرول باقاعدہ بوتلوں میں بھر بھر کر اپنے ورکروں کو دیے کہ جاؤ جو ملے ان کے اوپر چھڑکو، آگ لگاؤ۔ یہ ہے تربیت تمہاری؟ اور مجھے تو ان لوگوں پر افسوس ہوتا ہے جو پھر بھی ان کی ترجمانی کرتے ہیں، چاہے مذہبی لبادے میں اوڑھ کر۔ کہاں ہے وہ مولوی صاحب؟ اختلاف ہے جو کہتے تھکتے نہیں ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا جو مطلب یہ بیان کرتا ہے ایسا مطلب علماء بھی بیان نہیں کرتے۔ اب کرو نا یہاں بھی کوئی بات فیصلہ کرو، کوئی صفائی پیش کرو ان کی، کوئی اب آپ بھی تو کچھ بولیں نا ان کے بارے میں جو یہ حرکت یہ کر رہے ہیں۔ آپس میں جو کچھ کریں بیچ میں اللہ کے مبارک دین کو ہٹ کر کیوں کرتے ہو؟ اللہ کے مبارک گھر کو کیوں نشانے میں رکھتے ہو؟ اللہ کے مبارک کلمے کا بے اکرامی کی سب مظاہرہ کیوں کرتے ہو؟ کرو آپس میں جو کرنا ہے، احتجاج ریکارڈ کرو، تمہیں کس نے منع کیا؟ قانون کے دائرے میں رہ کر۔ مجھے تو افسوس اپنے ان مذہبی بھائیوں پر ہوتا ہے، اور مذہبی کہنا بھی ان کو شرم آتی ہے ہمیں۔ حقیقت تو دیکھو یار، ایک عورت کہہ رہی ہے اس کے نام پر جو مر گیا وہ شہید ہے اور وہ صحابہ میں ہے۔ صحابہ کے بعد دنیا کے آخری انسان تک جتنے لوگ آئے وہ عبادت کرتے کرتے ان کی ہڈیاں چور چور ہو جائیں، آنکھوں کا پانی خشک ہو جائے، گال پچک جائے، ہونٹ خشک ہو جائے، کھڑے کھڑے ان کے پاؤں ورم والے ہو کر پھٹ جائے، خون نکلنا شروع ہو جائے، خدا کی قسم ایک صحابی کے بال کے برابر نہیں وہ۔ کچھ تو یار ہم بھی کچھ مظاہرہ کریں، کچھ تو اب ہمارے علماء بھی بات کریں کھل کر، اور کچھ ان کمیٹیوں پر بھی اعتراض ہے، اپنے علماء کو کچھ کھول کر کھلم کھلا بیان کرنے کا موقع دو۔ صرف کلمہ، نماز، روزہ، اسی کے فضائل پر بس تم ان کو بند مت کرو، حالات حاضرہ پر بولیں جب وہ اتنا چڑھ کر بول رہے ہیں، نہ ان کے ہاں اللہ کے نبی کی کوئی حیثیت رہ گئی۔ یہ تربیت ہے کہ آج عورت یہ بکواس کر رہی ہے؟ آپ کو ہمارے الفاظ تو سخت لگتے ہیں، لیکن پاک محمد کے صحابہ کے دلوں کی صفائی جس قرآن نے بیان کی ہے، ان صحابہ کی بے اکرامی کرنے والے ہمیں وہ انسان ہمیں برے نہیں لگتے، اس لیے کہ جس کے گھر سے چوری ہوتی ہے چیختا وہی ہے، چور کبھی نہیں چیختا۔ تو ان بچوں کی تربیت کہ کبھی کلمے پر ڈنڈے مارے جا رہے، پتھر برسائے جا رہے، یہ کیا اخلاص ہے؟ یہ کیا ڈھونگ ہے بھائی؟ اس لیے میں عرض کروں وہ علماء بھی کھل کر بات کریں نا، کھل کر بات کریں، ڈرتے کیوں ہیں؟ عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے، اخلاص پر پورا بیان کیا، اخلاص کے ساتھ بات کرو گے خدا کی قسم اللہ بند راستے کھولیں گے، اللہ بند قفل کھولیں گے، اللہ بند تالے کھولیں گے۔ لوگوں کی واہ واہ میں نہ جائیں، بھاڑ میں جائے جو ہم سے ناراض ہوتا ہے، ایک نہیں کروڑ دفعہ ہو،
ہمارے گروپ سے جو نکلتا ہے نکل جائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ ہمارا جینا مرنا نبی اور نبی کے صحابہ کے ساتھ ہے، ہمارا اوڑھنا بچھونا دین کے ساتھ ہے، ہمارا جینا مرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ ہے۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ منافقت کی زندگی ہم نہیں گزارے، چاپلوسی والی زندگی ہم نہیں گزارے، بات کرے ڈھنکے کی چوٹ۔ جب وہ بے غیرت بے شرم، انہیں شرم نہیں، آپ کو میرے الفاظ کی سختی سے لاکھ اعتراض ہو، میں بہت معذرت چاہتا ہوں، پر مجبور ہو جاتے ہیں ہم۔ جب بات آتی ہے آمنہ کے لال کے بارے میں، جب بات آتی ہے سوالات صحابہ کے بارے میں، جب بات آتی ہے مبارک قرآن کے بارے میں، یہ فتنہ ہے، فتنہ۔ پہلی صف سے لے کر آخری صف تک سارے نمازی ناراض ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ خدا کی قسم یہ فتنہ ہے، جس طرح ہم غلام قادیانی کو فتنہ کہتے ہیں، منکر حدیث کو فتنہ کہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر تبرہ کرنے والوں کو فتنہ کہتے ہیں، یہ بھی فتنہ ہو چکا ہے جو انجیکٹ ہو گیا ہمارے اندر۔ ہمارے یوتھ کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ ارے بھائی، اپنی صلاحیتیں استعمال کرنی ہے، اپنی صلاحیتیں استعمال کرنی۔ اس وقت تمہارا جوش کہاں تھا جب نبی کے صاحب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی گئی؟ اس وقت کیوں نہیں نکلے باہر؟ اس وقت اپنا احتجاج کیوں نہیں ریکارڈ کروایا؟ جب رسول اللہ کی عائشہ پر ان آنٹیوں نے کتنا گندا الزام لگا کر باقاعدہ پوسٹر چھاپے تھے، اس وقت کہاں تھے تم؟ معلوم ہوا ذہن سازی یہ بنائی جا رہی ہے، ہمارا لیڈر محمد سے بھی بڑھ کر، نعوذ باللہ، ہمارے لیڈر کی عزت صحابہ سے بھی بڑھ کر ہے، نعوذ باللہ، یہ حال ہو چکا ہے۔ اس لیے بھائی ترس کھائیں اپنے بچوں پر، ترس کھائیں اپنے پر، حقیقت کو دیکھیں۔ لاکھ اختلاف سیاسی پارٹیوں کا آپس میں ہو، لیکن اللہ کے واسطے بیچ میں مذہب کو کیوں ہٹ کرتے ہیں؟ اس کو کیوں نشانہ بناتے ہیں؟ محمد نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ محمد کے صحابہ نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ ارے ان کی مبارک محنتوں کی برکت سے تو اللہ نے ہمیں کلمہ عطا فرمایا ہے۔ اور آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہوگی، ظاہر بات ہے آپ ہم سے زیادہ معلومات رکھتے ہیں۔ جن کی تربیت ہی ایسے ہو، اللہ ایسے گھٹیا لوگوں سے ہماری بچوں کی حفاظت فرمائے کہ ایک عورت احتجاج کرتے کرتے اپنی شرٹ اتار دیتی ہے۔ شرٹ اتارنے کا مطلب کہ اس کے وہ اعضاء جو چھپانے تھے سب ظاہر ہو گئے، اور ایک بوڑھا بے غیرت اس کے ساتھ کھڑا ہوا ناچ رہا تھا۔ اس بے غیرت کو ذرا شرم نہیں، میری قوم کی بچی ہے۔ قوم کی بچیوں کو ننگا کر کے نچایا نہیں جاتا، قوم کی بچیوں کے سروں کے اوپر عزت کی چادر رکھی جاتی ہے، لیکن تربیت ہی کچھ ایسے ہو رہی ہے۔ جو ہمارے اکابر رویا کرتے تھے جس اندیشے کو سامنے رکھ کر، آج وہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ صرف اس کے نبی ہونے کے کلمہ پڑھنے اور نبوت کے دعوے کی دیر ہے۔ خدا کی قسم کتنے لوگ کہیں گے ہاں یہی نبی ہے۔ تربیت ایسی کی جا رہی ہے، ہمارا کسی اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن جو بات ہو انسان حق کا ساتھ دے۔ رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہمارے لیے، نبی کے صحابہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہمارے لیے ہے۔ بھائی بتائیں بھائی، کوئی ہے؟ تو خدا کے لیے اپنے بچوں کو صحیح ماحول ملا ہے، مسجد کے ماحول میں رہے۔ اصل اٹیک دین پر ہوتا ہے، لیکن جن واسطوں سے دین پہنچتا ہے ان واسطوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ صحابہ کے واسطے سے دین پہنچا، ان واسطوں کو مشکوک کیا جاتا ہے تاکہ ان پر اعتماد اٹھ جائے اور پھر ہم جو بھی چاہیں کریں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو مسجد کے ماحول میں لائیں، سے روزہ چلہ 4 مہینے لگوائیں، ان کو کچھ دین کی سمجھ آئے۔ جب تک نہیں جا سکتے مسجد کی تعلیم میں، اور جہاں جہاں قرآن کے درس ہوتے ہیں قرآن کے درس سے نہ روکا کریں لوگوں کو، قرآن کے درس میں آئے، درس حدیث میں پتہ چلے گا اوریجنل دین کیا ہے۔ ان اکابر کا ہم پر بڑا احسان ہے، خدا کی قسم۔ میں آپ سے ایک بات عرض کر دوں، میں کسی پر اٹیک نہیں کر رہا، ہمارا ڈاکٹر کتنی فیس لے گا 1 گھنٹے کی؟ 1 گھنٹہ یہاں بیٹھا اس کی الگ فیس ہے، دوسری جگہ جا کر اس کی فیس لے گا۔ اور ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ میرے آپ کے لیے کتنا سوچتے ہیں۔ میں مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی بات آپ کو عرض کر دوں۔ ایک موقع ایسا آیا، مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد صاحب ہیں، حج کے احرام کا کوئی مسئلہ تھا، اس مسئلے پر ان کی علمی ڈیبیٹ شروع ہوئی۔
حضرت کتنی دیر لگی؟ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 5 گھنٹے، 10 گھنٹے، 18 گھنٹے ایک مسئلے پر انہوں نے خرچ کیا. اپنی ذات کے لیے نہیں، پبلک کو مسئلہ بتانا ہے، ایسا مسئلہ ہو جو مضبوط بنیادوں پر ہو. 18 گھنٹے لگائے تو کیا انہوں نے میسج کیا کہ میں نے 18 گھنٹے لگائے، اس کی اتنی فیس بنتی ہے؟ نہیں، اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کیا اور اللہ تعالیٰ نے آج ان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا. اس لیے ایسے بزرگوں کے ساتھ جڑنے کی ہم فکر کریں. جوش میں آ کر بس سب کو گالی دینا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. وہ حشر دیکھ لیا نا جس مولوی صاحب نے کیا. تو اس لیے میں ان علماء کو کہہ رہا ہوں چاپلوسیاں مت کرو، یہ ہمیں نہیں بچائیں گے روز محشر میں، قبر میں یہ ہمیں نہیں بچائیں گے. ان کے تو اپنے معاملے ڈھیلے ہو چکے ہیں، چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی، یہ کیا ہمیں بچائیں گے؟ ہمیں بچانے والی ذات اللہ کے قہر سے، اللہ کے عذاب سے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اس لیے بھائی ہم اپنی انرجی وہاں لگانے کے بجائے دین کے دفاع میں لگائیں جہاں سے ہمیں دین ملا ہے. جنہوں نے اپنی بچیوں کو روتا ہوا چھوڑا، اپنے بچوں کو یتیم کروایا، اپنے جسم کے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے کروائے، اپنا کلیجہ چبوایا، اپنی ماں کو روتا ہوا چھوڑا، اور آپ کے لیے میرے لیے انہوں نے اتنی قربانیاں دیں. جن واسطوں سے دین آیا ہے ہم ان واسطوں کی نقل کریں تاکہ ہماری نسلوں تک صحیح دین پہنچے. اللہ تعالیٰ ایسے رہزنوں سے، اللہ ایسے ڈاکوؤں سے، اللہ ایسے ایمان کے لٹیروں سے اللہ میری آپ کی امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے.